نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، اسی سے ہے اسلام کا بول بالا۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی ذی العزت والعلا، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء، شمس الضحیٰ بدر الدجا نور الہدی منبع الجود والعطا۔ اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الدین النصیحہ، او کما قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومن کو ساری امتوں کا امام بنایا، اور رب کریم نے ارشاد فرمایا ہے کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس۔ اے میرے محبوب علیہ السلام کا کلمہ پڑھنے والوں، تم بہترین امت ہو، تمہیں لوگوں کے نفع کے لیے پیدا کیا گیا۔ مومن کے اندر جو کمالات اللہ نے رکھے ہیں، اور مومن کو اللہ تعالیٰ نے شجر سایہ دار جو بنایا ہے، تو اس کے سائے میں بہت سارے لوگ ٹھنڈا سانس لیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدین النصیحہ، فرمایا میرا سارا دین کسی کا بھلا کرنے کا نام ہے، دین خیر خواہی کا نام ہے۔ گویا یہ نہیں فرمایا کہ دین نفع لینے کا نام ہے، بلکہ دین نفع کرنے کا نام ہے۔ مومن کا ایک ویژن ہونا چاہیے، مومن کی زندگی کے اندر ایک کمال یہ ہونا چاہیے کہ اس کی خواہش ہو کہ میری وجہ سے کسی کا کوئی فائدہ ہو جائے، مجھ سے لوگ کچھ حاصل کر لیں، کچھ ایسے کام میں زندگی میں کر جاؤں جس کی وجہ سے کچھ لوگ دنیا میں بھی سکھی رہیں اور کچھ لوگوں کا آخرت میں بھی بھلا ہو جائے۔ یہ سوچ ہونی چاہیے۔ جب انسان کا ارادہ بنتا ہے نا کہ میں یہ کام کروں، کسی کا بھلا کروں، کسی کے لیے کوئی خدمت کا فریضہ سر انجام دوں، تو اللہ تعالیٰ اسے توفیق بھی عطا فرماتا ہے۔ میرے عزیز دوستو، سننے والے احباب، یہ یاد رکھنا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، صحیح بخاری میں ہے، فرمایا من کان فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجتہ۔ جب تک بندہ اپنے بھائی کی حاجت پوری کرنے میں لگا رہتا ہے، رب کریم اس کی حاجتیں پوری کرنے میں لگا رہتا ہے۔ اگر یہ نسخہ سمجھ میں آ گیا، یہ نسخہ سمجھ میں آ گیا کہ میری ذمہ داری بانٹنے کی ہے، دینا تو اللہ نے ہے، اگر یہ نسخہ سمجھ میں آ گیا کہ میں اگر کسی کی مدد کروں گا تو میں اپنے پشت پر اپنے اللہ کی رحمتوں کو پاؤں گا، تو پھر اپنی دکان کے سامنے کوئی اور دکان ڈالے تو پریشانی نہیں ہوتی، خوشی ہوتی۔ پھر اپنے وقار کے ساتھ اگر کچھ اور لوگوں کو بھی انسان میدان میں آتا دیکھے تو وہ کسی کو کھڑا کر کے راضی ہوتا ہے۔ جب انسان دیکھے نا، مومن کی مثال یہ ہے کہ وہ، حضور نے فرمایا میرا مومن ہوتا ہی وہ ہے جو خیر خواہی کرنے والا ہوتا ہے، نفع دینے والا ہوتا ہے، جس کا ذوق ہوتا ہے کہ میرے سبب سے کسی کا کوئی فائدہ ہو جائے۔ جب سے زمانے میں شدت آئی ہے نا، لالچ کے رشتے قائم ہونے لگے ہیں، تو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ میں کسی سے کس طرح کر کے نفع لے سکتا ہوں۔ خدمات پیش کرنے کا پروگرام بنائیں، رب کریم آپ کو وہ شجر سایہ دار بنائے گا کہ دنیا پھل کھائے گی، پھل ختم ہی نہیں ہوگا۔ لوگ سائے میں بیٹھیں گے، سایہ ختم ہی نہیں ہوگا۔ لوگ آپ سے نفع لیں گے تو یوں محسوس ہوگا کہ جیسے ہر آدمی آپ کے قریب آ کے ٹھنڈا سکون محسوس کرنے لگا۔ قرآن مجید میں نا ایک سورت ہے جو ایک چونٹی کے نام پہ ہے، سورہ نمل۔ کبھی چونٹی پہ نام پہ بھی سورت ہوئی ہے؟ وہ پوری سورت ہے چونٹی کے نام پر۔ کیوں؟ کہ اس چونٹی نے چونٹیوں کی خیر خواہی کی تھی۔
اس چونٹی نے چونٹیوں کی اس نے نا چونٹیوں کی خیر خواہی کی. وہ کہنے لگی چونٹیوں بلوں میں چلی جاؤ، سلیمان کا لشکر آ رہا ہے، کہیں تم ان کے پیروں کے نیچے آ کے مسلی نہ جاؤ. اس ایک چونٹی نے باقی چونٹیوں کی خیر خواہی کی. رب کریم نے اس کے نام پر پوری سورت قرآن مجید میں نازل فرمائی، سورہ نمل، چونٹی کے نام پر. تو ہم کیا سمجھتے ہیں کہ ہم آگے پیچھے گارڈ لگا لیں گے، گن مین لگا لیں گے تو اس سے ہمارا وقار بنے گا. زندہ رہنے کے لیے زندہ رہنے والے کام کرنے پڑتے ہیں. آپ کام کریں، آپ زندہ رہیں گے. آپ نفع دینے کا ارادہ کریں، لوگ آپ سے نفع حاصل کریں گے، آپ کی بقا رہے گی. آپ ارادہ کریں خیر بانٹنے کا. میرے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی اگر حیات طیبہ کا ہم مطالعہ کرتے ہیں نا، تو آپ کو بڑے خوبصورت انداز ملیں گے حضور کی زندگی میں. کوئی ذاتی ماحول، کوئی ذاتی یعنی مکان نہیں، گھر نہیں. حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے کوئی ایسی چیز نہیں جو انسان اپنی سہولت کے لیے جمع کرتا ہے، وہ کچھ بھی نہیں. ساری زندگی میرے محبوب نے خیر خواہی میں گزار دی، بانٹنے میں گزار دی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ہمارے گھر میں مہینہ مہینہ چولہا نہیں جلا کرتا تھا. اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ مال آتا نہیں تھا. یہ سمجھنے والی بات ہے، امام غزالی نے اس کو نقل فرمایا. جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ معنی یہ نہیں کہ گھر میں آتا کچھ نہیں تھا، اللہ بڑا نوازتا تھا، پر جیسے جیسے رب عطا کرتا جاتا تھا اللہ کے حبیب اس کی مخلوق میں تقسیم کرتے جاتے تھے. ہم اثار کر دیتے تھے، اثار کے سبب سے فاقے ہوتے تھے. اثار کے سبب سے. دو دوستوں میں سے اچھا کون ہوتا ہے؟ جو دوسرے کو استعمال زیادہ کر لے، جو اس سے نفع زیادہ لے لے، جو کہے کہ دیکھا پھر آج کس طرح کر کے میں اس کو آگے لگا کے تو خود میں نکل گیا، وہ بہتر ہوتا ہے. نہیں، بلکہ صحیح ابن حبان میں حدیث ہے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا خیر الاصحاب عند اللہ خیرہم لصاحبہ. فرمایا دوستوں میں سے اللہ کی نظر میں، دنیا کی نظر میں نہیں، دوستوں میں سے اللہ کی نظر میں بہترین دوست وہ ہے جو اپنے دوستوں کے حق میں بہترین ہوتا ہے، جو اپنے دوست کو، اپنے ساتھی کو نفع دینے والا ہو، وہ دوستوں میں سے بہترین. کسی کو اچھا مشورہ ہی دے دیا جائے، کم از کم کسی شخص کو ٹھنڈی سوچ ہی فراہم کر دی جائے. بہت بڑا بھلا ہے کہ آپ بھٹکے ہوئے خیالات میں ایک ٹھنڈا مشورہ چھوڑ دیں. آپ تڑپتے ہوئے انسان کو ایک سکون اور اطمینان والی بات ہی بتا دیں. ارادہ کریں نا معاشرے میں نکلنے کا، پروگرام کریں. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک خادم تھے، تو وہ کہتے ہیں اکثر حضرت عبداللہ ابن عمر میرے ساتھ چلتے اور گلیوں میں ایسے گھومتے رہتے، اور جو بندہ ملتا اس کو کہتے السلام علیکم، جو ملتا کہتے السلام علیکم، جو ملتا. میں خادم تھا، ضرورت تو نہیں تھی کوئی بات کرنے کی. تو ایک دن میں نے عرض کی، میں نے کہا حضور یہ کوئی کام نہیں کرتے، کوئی لین دین نہیں، کوئی ملنا ملانا نہیں، سلام لیا اور آ گئے. تو آپ فرمانے لگے تو اس کو کام ہی نہیں سمجھتا کہ میں جس مومن کو ملتا ہوں اس کی سلامتی کی دعا کرتا ہوں، اس پر سلامتی بھیجتا ہوں، تو کام ہی نہیں سمجھتا. بھئی اگر آپ غریب ہیں، کمزور ہیں، تو کم از کم آپ دعا تو کر دیں، اچھا مشورہ تو دے دیں، اچھی رائے تو دے دیں، کسی کا بھلا کریں. ہمارے ہاں لوگ کہتے ہیں جناب یہ آدمی میرے پاس ملازم ہے تو اس کا باپ بھی ملازم تھا میرے پاس. تو بھئی پھر آپ نے تو ان کو ملازم بنانے کا ارادہ کر لیا ہے. کاش ایسا ہوتا کہ اس کا باپ ملازم تھا تو اس کا بیٹا پھر تاجر ہوتا. آپ اس کو کوئی اعزاز دیتے، آپ اس کی کوئی گردن اٹھاتے، آپ اس کو زمانے میں وقار کے ساتھ جینے کے لیے اس کی مدد کرتے، آپ اس کو نواز دیتے. لیکن ہم نے کیا معیار بنایا ہے؟ لوگوں نے بھیک مانگنے والوں کو بھکاری بنا دیا. جو کل مدد لے رہے تھے وہ آج بھی مدد لے رہے ہیں، اور لوگوں کا ارادہ ہے کہ وہ مانگتے ہی رہیں. بھئی اس طرح کا رویہ بنائیں، خیر خواہی کریں، کسی کو اٹھانے کی کوشش کریں، لوگوں کو اس طرح کے ساتھ نوازنے کا ارادہ بنے کہ اللہ تعالی ہماری وجہ سے کئی گھروں کے چراغ جلانے شروع کر دیں، کئی جگہ پہ روشنی ہونے لگے. میرے رسول کریم علیہ وآلہ وسلم نے یہ حکم دیا ہے، فرمایا اپنے ساتھیوں کی مدد کرو، ان کی خدمت کرو، ان کے ساتھ اچھے رویے کے ساتھ رہو، اور ان کے ساتھ تمہارا طریقہ اس طرح کا ہونا چاہیے کہ تمہارا وجود ان کے لیے بھلائی کا ذریعہ بن جائے، سبب بن جائے. میرے نبی کریم
علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب 3 لوگ سفر کریں تو ایک کو اپنا امیر بنا لیں۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کے ایک شخص کہتا ہے کہ میں پہلے امام راضی کے علم سے متاثر تھا، پھر میں ان کے عمل سے بھی متاثر ہو گیا۔ کس طرح؟ فرمانے لگے میں نے ان کے ساتھ حج کیا، کیونکہ حکم یہ ہے، حدیث یہ ہے کہ 3 سفر کریں تو ایک کو امیر بنا لیں، تو ہم 3 تھے تو امام راضی کو امیر بنا لیا۔ تو امام صاحب فرمانے لگے مجھے امیر تو بنا رہے ہو، تو جو میں کہوں گا وہ کر بھی لوگے؟ امیر بنانا تو آسان ہے پر امیر ماننا ذرا مشکل ہے، دونوں میں فرق ہوتا ہے نا۔ کہ حضور مان لیں گے جیسے آپ کہیں گے۔ فرمایا ٹھیک ہو گئی بات۔ وہ کہتے ہیں عجیب منظر تھا کہ وہ ہمارے امیر تھے، ہمارے ہاں جو امیر ہوتا ہے وہ دوسروں کو ملازم سمجھتا ہے۔ کہتے ہیں وہ امیر تھے لیکن ہم تینوں کا وزن اکیلے اٹھایا کرتے تھے، کھانا لینے اکیلے جایا کرتے تھے۔ فرماتے ہیں وہ پیار کرتے، بستر بچھاتے، خدمتیں کرتے۔ ہم نے رو کے عرض کی حضور آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو فرمایا تم نے مجھے امیر نہیں مان لیا۔ فرماتے ہیں حج کے سفر میں ایک جگہ پہ ایسا بھی وقت آیا کہ شدید طوفان تھا، بارش تھی، ہمارے پاس 4 چادریں تھیں، ہم نے کچھ چیزیں گاڑ کے تو وہ سائبان بنا لیا، 3 سائڈیں ہم نے کور کر لیں، چوتھی ہم نے اوپر ڈال لی، تو ایک سائڈ خالی رہ گئی۔ کیا مسلمان کی محبت کا انداز ہے۔ فرماتے ہیں امام راضی ساری رات اس جگہ کھڑے رہے، آنے والی ہوا کو روکتے رہے۔ فرماتے ہیں پہلے میں ان کے علم سے متاثر تھا، اب میں ان کے عمل سے متاثر ہوں۔ جب بھی نماز پڑھتا ہوں پہلے امام فخر الدین رازی کے لیے دعا کرتا ہوں۔ میرے نبی پاک علیہ السلام نے ایک سفر پہ تشریف لے گئے، کچھ لوگوں نے روزہ رکھا ہوا تھا۔ جو روزہ رکھ لیتا ہے نا وہ کہتا ہے چونکہ اب میں نے نفلی روزہ رکھا ہے یا میں نے فرض روزہ رکھا ہے تو جس نے نہیں رکھا شاید وہ میری نظر میں چھوٹا آدمی ہے۔ ممکن ہے کسی مجبوری کے سبب سے کسی شخص نے یہ کام کیا ہو، نہ رکھ سکا ہو۔ نفلی روزے کے زمانے تھے تو کچھ لوگوں نے روزے رکھے ہوئے تھے، کچھ نے نہیں رکھے تھے۔ سفر جاری تھا، اللہ کے محبوب علیہ السلام بھی ساتھ تھے۔ خاص توجہ کرنا میری بات پر، ایک اہم پہلو یہاں سمجھنے والا ہے کہ ایک عبادت کرنے والے ہیں، ایک خدمت کرنے والے ہیں۔ اب اللہ کے رسول رزلٹ کا اعلان کرنے والے ہیں۔ کچھ نے روزے رکھے ہوئے تھے، کچھ نے نہیں رکھے ہوئے تھے، سفر جاری تھا، سفر کے اندر کچھ کام کرنے پڑتے تھے۔ جیسے ہی کسی جگہ پڑاؤ ہوتا تھا تو خیمہ لگانا پڑتا تھا، کھانا لانا پڑتا تھا، جانوروں کو باندھنے کے لیے میخیں لگانی پڑتی تھی۔ اب ایک جگہ پہ ٹھہراؤ ہوا تو ظاہرہ جن لوگوں نے روزہ نہیں رکھا ہوا تھا وہ جلدی سے آگے بڑھے۔ یہ سیاستہ میں روایت موجود ہے، آگے بڑھ کے انہوں نے پہلے خیمے لگائے، پھر انہوں نے میخیں لگائیں، جانور باندھے، پھر جنہوں نے روزہ رکھا تھا ان کے لیے افطار کا بندوبست کیا، پھر وہ پانی لائے، پھر وہ کھانا لائے۔ ایک نفسیاتی اثر ہے۔ ہمارے یہاں جس نے روزہ رکھا ہوا ہوتا ہے نا، نفلی بھی ہو تو وہ اس کا بھی ارادہ ہوتا ہے کہ اب سارے میرے خدمت گزار ہی بن جائے، چونکہ میں اس وقت عبادت گزار ہوں۔ حالانکہ روزہ تو تیرا اور اللہ کا معاملہ ہے، بندوں کا کیا دخل ہوا۔ اب جنہوں نے روزے رکھے ہوئے تھے وہ تو اطمینان میں تھے، جنہوں نے نہیں رکھے تھے وہ خدمت میں لگے ہوئے تھے۔ اب جب افطار ہو گیا، انہوں نے خدمت کی، انہوں نے روزہ رکھا۔ رحمت للعالمین محبوب آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے رزلٹ کا اعلان کیا بغیر ان کے کہے۔ وہ جو خدمت کر رہے تھے ان کے ذہن میں کوئی بات بھی نہیں تھی، وہ تو اس لیے خدمت کر رہے تھے کہ انہوں نے اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھا ہے۔ میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا غلاموں ایک بات نہ بتاؤں؟ یا رسول اللہ بتائیے۔ تو حضور فرمانے لگے آج 2 جماعتیں تھیں، ایک نے روزہ رکھا ہوا تھا اور ایک روزہ رکھنے والوں کی خدمت کر رہے تھے۔ فرمایا تمہیں پتہ ہے زیادہ اجر کس کو ملا ہے؟ یا رسول اللہ کس کو؟ فرمایا خدمت کرنے والوں کو۔ خدمت کرنے والوں کو اجر زیادہ ملا ہے، اس لیے کہ وہ روزے داروں کی خیر خواہی کر رہے تھے۔ ایک وہ تھے جنہوں نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ رمضان المبارک میں روزہ رکھ کے اے سی والے کمرے میں سونے والا یہ شور کرتا ہے کہ آج میری مرضی کا کھانا نہیں پکا، کبھی پوچھنا اپنی ماں سے یا بچوں کی ماں سے کہ گرمی میں باورچی خانے میں کھڑے ہو کے کھانا پکانا کتنا مشکل کام ہے۔ صرف ایک ڈش پہ گزارا نہیں ہوتا افطار کے وقت لوگوں کا، اور بڑی تیزی کے ساتھ لوگ پیغام دیتے ہیں کہ میری مرضی کا آپ کو نہیں پتا کہ ماں بدولت نے روزہ رکھا ہے، اور اے سی والے کمرے سے نکل کر اے سی والی گاڑی میں بیٹھ کر اے سی والے دفتر سے ہو کے آیا ہوں۔ سخت دھوپ کے اندر جو آپ کے لیے اہتمام کر رہے ہیں اور جدوجہد کر رہے ہیں،
اور باورچی خانے میں کھڑے ہو کے جو خواتین کھانا پکا رہی ہیں وہ خیر خواہی کر رہی ہیں. اس حدیث پر غور کیا جائے. اور وہ مزدور جو صبح رات کو جاتا ہے اور پھل کاٹ کے منڈی میں پہنچاتا ہے کہ روزے داروں نے روزے افطار کرنے, اور وہ کھجوریں بیچنے والا جو اپنے کندھے پہ لاد کر سامان لاتا ہے کہ روزے داروں نے افطار کرنا, اور وہ مزدور اور وہ غریب اور وہ تنگ دست جو دھوپ میں کھڑے ہو کے سموسے بیچ رہا ہے اور کھجوریں بیچ رہا ہے, اور امیر روزے دار گاڑی کا شیشہ نیچے کر کے اس کو کہہ رہا ہے یہ کیا لے آئے ہو, اتنا مہنگا لگا دیا ہے. سنو, میرے مصطفیٰ کریم نے فرما دیا, فرمایا ایک روزہ رکھنے والے, ایک روزہ داروں کی خدمت کرنے والے, فرمایا چونکہ مومن خیر خواہی کرنے والا ہوتا ہے لہذا اللہ خدمت کرنے والوں کو زیادہ اجر عطا فرمائے گا. معیار سمجھے دین کا, مومن اپنی زندگی کا معیار تو سمجھے کیا ہے کہ میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا دوسرے کا بھلا کرنا. ہمارا یہ حال ہوتا ہے کہ وہ اے سی والے کمرے میں بیٹھ کے جو آدمی دیکھ رہا ہوتا ہے نا کیمرے کے اندر کے مزدور کام صحیح نہیں کر رہا, کیمرے میں دیکھ رہا ہے تو وہ اندر ہی بازو پھیلا رہا, دیکھا نا یہ لوگ نہیں جی کام کرتے, تو میاں ذرا آ نا دھوپ میں, تو بھی 4 اینٹیں تو بھی اٹھا, آ ذرا مزدوری کر, رمضان المبارک کی تپتے ہوئے اوقات میں ذرا نکل, تو بھی روزے کی حالت میں 2-4 کام تو بھی کر, دکھا چرا کے تو بھی گاڑی. اندر بیٹھ کر روب ڈالنا اور اپنے مزدور کی خیر خواہی نہ کرنا اور کسی کے ساتھ محبت کا جذبہ ہی پیدا نہ کرنا. کبھی اپنے آپ کو رکھ کے تو دیکھ کے اس جگہ پہ بہت سارے لوگ چودھری بنتے ہی تب ہیں, سیٹھ بنتے ہی تب ہیں جب غریبوں پہ روب ڈال لیتے ہیں. حضرت مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا خادم کہتا ہے غلام کہ میں حضرت علی کے ساتھ کوفے کے بازار میں گیا تو مولا علی نے 2 جوڑے خریدے, قربان جاؤں شیر خدا کی عظمت, قربان جاؤں. کیا رنگ ہے, کیا انداز ہے, کہتے ہیں 2 جوڑے خریدے حضرت علی نے, ایک مہنگا خریدا ایک سستا خریدا. غلام کہتا ہے میں ساتھ تھا, میں سمجھ گیا کہ مہنگا جوڑا آقا کا ہے اور سستا جوڑا غلام کا ہے. پر حسنین کے ابا کیا انداز ہے, یہ وہ شخص ہے جنہوں نے شروع سے ہی میرے نبی کریم علیہ السلام کی تربیت مبارکہ میں وقت گزارا ہے. خادم کہتا ہے دونوں جوڑے لے کے جب سفر مکمل ہوا گھر آئے, دونوں میرے ہاتھ میں تھے. اب میں نے ایک جوڑا حضرت علی کو تھمانا چاہا, اپنے آقا کو دینا چاہا, تو فرماتے ہیں وہ جوڑا جیسے ہی دونوں میں سے ایک حضرت علی کی طرف بڑھانے لگا تو مولا کائنات شیر خدا نے نا جو سستا جوڑا تھا وہ لے لیا اور مہنگا مجھے دے دیا. اب ایک بات میں نے کی اور جواب میں ایک مولا علی نے کی. فرماتے ہیں میں نے کہا حضور آپ آقا ہیں, مہنگا جوڑا آپ رکھیے, میں غلام ہوں, سستا میں رکھتا ہوں. تو حضرت علی فرمانے لگے نہیں میں بوڑھا ہوں, تو جوان ہے, اس لیے مہنگا کپڑا تجھ پہ اچھا لگے گا اور سستا کپڑا مجھ پہ اچھا لگے گا, میں بوڑھا جو ہو گیا ہوں. بہترین مسلمان وہ ہے جو دوسرے کی خیر خواہی کرتا ہے, جو دوسرے کا بھلا کرتا ہے. رمضان کے مقدس ساعتوں میں صبح سے لے کے شام تک تسبیح, قرآن تلاوت, تراویح, روزے کے ساتھ ساتھ ایک پروگرام یہ بھی بنائیں کہ میں نے صبح سے لے کے شام تک کوشش کرنی ہے کسی نہ کسی کا بھلا میری وجہ سے ہو جائے, کسی نہ کسی کا نفع میری وجہ سے ہو جائے. جب ارادہ کریں گے تو اللہ توفیق بھی عطا فرما دے. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا, اسی سے ہے اسلام کا بول